الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم ہمارے یہ 10 روزہ علمی محافل بمقام مسجد انوار مدینہ، نیو پریم نگر، محبوب نگر، تلنگانہ، 9 محرم کے اجلاس میں آج ہم یہاں پر رونق افروز ہوئے ہیں. الحمدللہ عاشورہ کا پہلا روزہ جنہوں نے رکھا ہے، جو کہ 25 تاریخ جون 2026 بروز جمعرات آج وہ روزہ مکمل ہو چکا ہے. تو مبارک ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے روزہ بھی رکھا، اور مبارک ہے ان لوگوں کو جو اہل بیت کرام کی یہ سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور مبارک ہو وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے کارکردگی کے لیے اللہ نے چنا ہے. تو یہ مسجد کے بزرگان دین، مجلس انتظامی کمیٹی اور تمام نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اگر ان کے والدین انتقال کر گئے ہیں تو ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. تو غرض کے عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اگر وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت ہوتی ہے تو وہ اپنے زبانوں سے یہ الفاظ نکالتے ہیں. کوئی گلے کے الفاظ نہیں، کوئی شکوے کے الفاظ نہیں، نہ شکایت ہے، نہ وہاں کوئی ہجو ہے، بلکہ بس وہ بے ساختہ اپنے زبان سے کہتے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً انا للہ، ہم تمام لوگ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہے. ہم ہو، ہماری اولاد ہو، ہماری ہر چیز جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. فرماتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تمام کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس آیت کریمہ کا مصداق ہم چلتے ہیں میدان کربلا میں. وہاں پر ایک کے بعد جانثاران اہل بیت کرام اللہ کے راہ میں قربان ہوتے ہیں. امام عالی مقام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے اولاد اور مولا کائنات کے تمام اولاد آپ کے لیے جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اعلاء حق و ابطال باطل کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب یہاں پر جو آزمائش تھی، 10 محرم تھا، ظہر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہو رہا تھا. 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے، وہاں پر مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. غرض کے ہر کوئی اپنے اپنے جذبے ایمانی کا مظاہرہ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں جیسے ہی حضرت سیدنا حر کا یہاں پر آپ کی جسد مبارک پڑا تھا، اور تمام جانثاران فرزندان علی اور مسلم بن عقیل اور آپ امام جعفر صادق حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد یہاں پر آپ ان کے جسد مبارک رکھے ہوئے تھے. تو یہاں خیموں سے آواز آ رہی تھی. ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام سکینہ، وہ لخت جگر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین، اور روایتوں میں آتا ہے وہ بی بی سکینہ کا عالم یہ تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی تھی، اپنے جسم پہ عبایوں کو اوڑھا کرتی، اپنے سر پر بھی اوڑھنی کو ڈالا کرتی.
حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی گھل مل کے رہا کرتی، گویا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھا کرتے اور ان کے اپنے آغوش میں لیا کرتے اور اپنے گوش مبارک پہ رکھا کرتے۔ اندر سے خیمے میں آواز آئی، یا امی، چچا جان، یا پھر دوسری مرتبہ آئی، یا ابی، ابو جان، العطش العطش۔ اندر سے آواز آئی، چھوٹی بچی ہے، کہنے لگی چاچا جان پیاس لگی ہے، چاچا جان سامنے دریائے فرات ہے، چاچا جان یہ یزیدی لوگ ہمارے سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ وہ بچی کو معلوم نہیں یہ لوگوں نے کیوں روکا ہوا ہے اور ان کا منظر کیا ہے۔ اب دیکھیں قربان جائے، حضرت عباس علمبردار کو گوارا نہیں ہوا، یہ چھوٹی سی ننھی سی، یہ پیاری سی چاند جیسی یہ گڑیا کے زبانوں سے جب یہ پیاس کی آواز نکلی، امام علی مقام کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا اخی اذن لی، اے میرے بھائی جان، اے میرے امام، آپ اجازت دیں، میرے لیے نہیں بلکہ بی بی سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے جاؤں گا۔ تو بی بی سکینہ کہنے لگی یا ابی انی العطش، میرے لیے بھی پیاس ہے، وَأَيْضًا علی الاصغر، اور علی اصغر بھی بڑے پیارے ہیں، اے میرے بابا عباس علمبردار آپ پانی کا کوئی آپ انتظام فرمائیے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے سامنے اپنے تلوار کو رکھ کر گھٹنے کے ٹیک کر فرماتے ہیں بس ایک اجازت دیجئے، میرے لیے نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچوں کے لیے میں پانی لے کر آؤں گا۔ تو اب دیکھیں فرماتے ہیں آپ اجازت انہیں نہیں دے رہے تھے، پھر فرماتے ہیں اب دیکھیں کیسا یہ ان کا منظر ہے، ان کا کیسا جذبہ ایمانی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عباس، ہر کوئی میرے خانوادے سے مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، اے عباس تم رکو، میں جاؤں گا، اگر میں جام شہادت بھی نوش فرماؤں تو اہل خانہ، اہل بیت کرام، رسول اللہ کے گھر والوں کی تم حفاظت فرمانا، یہ کہنا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی جان، آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا، میری والد محترمہ مجھ کو یہ وصیت فرمائی تھی، اے میرے بچے اگر تمہارے جسم میں طاقت ہو، اللہ تم کو قدرت دے، اس طاقت کو، اس قدرت کو اس دنیا میں نہیں بلکہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اپنا سب کچھ لٹا دینا، ان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ امی جان مجھے یہ وصیت فرمائی تھی، اور طویل باتیں ہیں، اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو قریب کیا، آپ کے ہاتھوں کو پکڑا اور کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے ان کے رخ زیبا پر دم کیے اور ان کو اپنے گلے سے لگا کے کہنے لگے اے میرے بھائی اذهب وارجع، میرے بھائی جاؤ، کامیاب ہو کر لوٹو، اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں، جس انداز میں تم جانا ہو تو جاؤ۔ اب دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو گھوڑا بہت بڑا ہوا کرتا، ہمارے ایسے گھوڑے نہیں ہوتے بلکہ بہت عالی شان اصیل گھوڑے، عرب کے اصیل گھوڑے جو ہوا کرتے، وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو اللہ اتنی جسامت عطا فرماتے تو ان کا پیر زمین پہ لگا کرتا تھا، اتنی ہائٹ ان کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور ان کے بازوؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہیں تو موٹی موٹی لکڑیوں کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر وہ دوسری طرف ڈالا کرتے، اور ان کا جو یہ ہتھیلی تھی آپ فرماتے ہیں ایک ہتھیلی ایسی ہوا کرتی جیسے کہ مانے کہ اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی جیسے ید موسیٰ میں اللہ جو طاقت عطا فرمائی، ید عباس میں بھی اللہ ویسی طاقت عطا فرمائی، ایسی مضبوط ایسی جسامت جب ان کے سامنے ٹھہرے لوگ دیکھ کے کرتے تھے یہ تو عباس نہیں ہے بلکہ یہ تو پہاڑ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس طرح ان کی تعریف کیا کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کی تو بڑھاتے گئے، میدان کربلا میں دریائے فرات کے پاس آپ گئے، جیسے ہی وہ اب تیزی سے بڑھ رہے تھے ادھر ابن سعد نے دیکھا، یہ منظر کو دیکھ کے کہنے لگا، اب اپنے فوج کو کہا تہیؤ تہیؤ، اے فوج تم تیار ہو جاؤ، یہ جو سامنے آنے والا ہے یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے اور یہ رسول اللہ کا نواسا ہے اور یہ عباس علمبردار ہے، گھوڑے پہ ہے، علم آپ کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، علم یعنی جھنڈا، دین اسلام کے جھنڈے کو آپ اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بڑھ رہے تھے قدرتی طور پر دشمنان اسلام کے دل میں اللہ ہیبت کو ڈال
डाल रहा था, खौफ व खशियत को डाल रहा था। इब्न साद ने देखा, फौज की तरफ देखा, ये फौज लड़खड़ा रही है कि अगर घोड़े पे बैठने वाले अगरचे के मजबूत रहो लेकिन घोड़ों के पैर लड़खड़ा रहे हैं, उन्हें मालूम है ये आने वाला नवासे रसूलुल्लाह है और ये आने वाला लख्ते जिगरे अली मुर्तजा है। तो लिहाजा जब आने लगे ये कांप रहे थे, डर रहे थे। तो जैसे ही हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रुख को फेरते हुए दरियाए फुरात के पास गए और एक मिशकीज़ों को लेकर आप भरने लगे, तो सबसे पहले दिल में यह ख्याल आया 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं और मक्के से सफर करते हुए कुफा की तरफ आए, ये हलक सूखा हुआ है, आंखों में से पानी भी नहीं निकलते क्योंकि इतनी जिस्म में ये पानी की किल्लत हो चुकी थी। अब दोनों हाथों को करीब किए, दरियाए फुरात के पास हाथों को रखकर अब यहाँ पर बाहर निकालने लगे ताकि थोड़ा पानी पी लूं क्योंकि 3 दिन से भूखा और प्यासा हूं। जैसे ऐसे पानी को उठाने लगे, क्या देखते हैं रिवायतों में आता है अब्बास अलमबरदार पानी को पीना चाह ही रहे थे, ये 2 चुल्लू उठा रहे थे। बीबी सकीना की मासूम सा चेहरा वो आपके हथेली में आ गया। अली मुर्तजा, अली असगर जिनको जो मासूम 6 माह के थे, उनका चेहरा आपके ये हाथों में आ गया। ये देखते हुए फरमाया अब्बास को गवारा नहीं, ये नन्हे बच्चे प्यासे हो और अब्बास अपने हालत में खतरे को डाले। ये कहते हुए आपने पानी को दरियाए फरात में फेंका और वो मिशकीज़े को भरे और एक हाथ में मिशकीज़ा है और दूसरे हाथ में आलम है और तलवार अपने पास रखी हुई है। एक जैसे ही ये मंजर इब्न साद देखा, शिमर लाइन देखा और तारिक बिन शीस ने देखा और शीस बिन रबी ने देखा, ये मंजर देखना था। अब इधर इब्न अब्बास हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही मिशकीज़ जी को अपने बाएं बाजू पे रखे और सीधे बाजू पे अलम को रखे, तलवार को अपने नियाम में रखते हुए जैसे आगे बढ़े, इब्न साद कहने लगा, ए यजीदी फौजो, अगर तुम अब्बास को रोकोगे तो मैं यजीद के पास तुमको बहुत बड़ा इनाम दे दूंगा। तो वहां पर फौजियों ने कहा, क्या बात है अपना, कितना, हम तो 32-22 हजार फौजी हैं, ये तो अब्बास अलमबरदार एक है, क्या बात है, अब इतना क्यों घबरा रहे हैं? तो इब्ने साद ने कहा, ऐ मलऊन, तुझे मालूम नहीं ये अब्बास है, अब्बास अगर ये चाहे तो अगर वार करना शुरू किए तो ये कई हजारों को भी ये कत्ल कर सकता है। अल्लाह इनके ताकत में इतनी जिस्म में इतनी ताकत और खुदरत अल्लाह का फरमाया है। लेकिन सुनो, अब्बास के बाजू में मिशकीज़ा है, अब ये जहन में बात बिठा ले, आप चाहे कुछ भी हो जाए, अब्बास अलमबरदार ये मिशकीज़ों को लेकर खैमे हुसैन के पास नहीं जाना चाहिए, ये हुक्म देता है, टूट पड़ो। जैसे ही टूट पड़ने का हुक्म आता है, अब देखें क्या कहते हैं यहाँ पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मिशकीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, घोड़ा आगे बढ़ रहा है, बाएं बाजू में आपके पास जो मिशकीज़ा रखा हुआ है, एक दूर से शकी बदबख्त जिसके बारे में कहते हैं जुरारा उसका नाम था, जुरारा बदबख्त एक दूर से, यानी ये एक ही नहीं बल्कि हर तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं और यहाँ पर बर्शियों से उनको वार किया जा रहा है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ रहे हैं, उधर दूर से एक बदबख्त जिसका नाम जुरारा था, वो दूर एक बड़ी तीर से वार किया और करीब आकर आपके हाथ पे वार करना था। आपका ये जो बाजू था, ये बाजू कट गया, सीधे हाथ में अब्बास अलमबरदार अलम रखे हुए हैं और फिर यहाँ पर बाज़ रिवायतों में आता है अपने पीछे आपने उस अलम को रख लिया और जो मिशकीज़ा था अपने सीधे हाथ में लगाए और फिर पलट कर आते हैं। ये फौज आपके सामने कोई घोड़े पे है, कोई पापियादा है, कोई बर्छी लिया हुआ है, कोई तीर लिया हुआ है, गोया के ऐसे महसूस हो रहा था अब्बास एक पहाड़ है, अतराफ से भीड़ भेड़िए और लोमड़ियां उनके अतराफ घूम रहे हैं। अब्बास अलमबरदार अपने हाथ में तलवार लेकर कभी इधर वार करते हैं, कभी उधर वार करते हैं, लेकिन मिशकीज़ा अपने बाजू में रखे हुए हैं। दिल में यह ख्याल आता है और कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझको इतनी ताकत अता फरमा, ये मिशकीज़ा ले जाऊंगा, अपने घर वालों को पानी पिलाऊंगा। अली असगर वहां पर बीमार है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, बीबी सकीना मेरी बच्ची वहां पर पानी के मुंतजिर है, ऐ अल्लाह थोड़ा मुझे वक्त दे दे, यहाँ पर जाऊंगा, इनको सैराब करके फिर वापस आऊंगा। ये करना, ये कहना ही था। ये बदबख्तों को गवारा नहीं हुआ। फिर आगे से जिसके रिवायतों में कई नाम आए, एक का नाम है नौफल
بن ارزق نام آیا. وہ نوفل پھر آگے بڑھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہاتھ تو کٹ چکا ہے, یہاں پر گھوڑے کے نیچے گر چکا ہے. عباس کا سیدھا ہاتھ ہے لیکن سیدھے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو وار کرتا ہے. روایتوں میں آتا ہے 813 کو آپ نے قتل کر دیا ایک ہاتھ سے, ان لوگوں کو گوارا نہیں ہوا. اب کہتے ہیں ابن سعد کہتا ہے اے نوفل تم آگے بڑھو, تم عباس کو نہ چھوڑو, ان کے سیدھے ہاتھ کو بھی آپ کیا کرو شہید کر دو. وہ آگے بڑھتے ہیں, برسیوں سے مار کر جیسے ہی آپ جھکنا تھا آپ کے سیدھے ہاتھ کو بھی آپ کاٹ دیتے ہیں. نعوذ باللہ, آپ کا بایاں ہاتھ کٹ چکا ہے, سیدھا ہاتھ کٹ چکا ہے, مشکیزہ نیچے ہے, علم ہے. آپ فرماتے ہیں دانتوں سے آپ نے علم کو پکڑے ہوئے ہیں اور مشکیزے کو ایک دوسرے دانتوں پہ رکھے ہوئے ہیں. پھر آپ کا یہ گھوڑا, یہ وفادار گھوڑا بے زبان بھی ہے لیکن ایمان روحانیت جو ان کے ساتھ تھی, اللہ نے ان کے گھوڑوں کو بھی وفاداری عطا فرمائے اور گھوڑا آگے بڑھتا گیا. جب یہ منظر دیکھے کربلا والوں نے, بیویوں نے خیمے سے دیکھا, اب بی بی زینب فرماتی ہے میرا بھائی عباس آئے گا, میرا بھائی اپنے بچوں کا سیراب کرے گا. یہ الفاظ ان کے زبان سے نکل رہے تھے. اب ادھر کیا دیکھتے ہیں, ابن سعد کو سوجھ نہیں تھی. اب شمر لعین یہ بدبخت سازشیں کر رہا تھا, پلاننگ ڈال رہا تھا کیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے. ہاتھ کٹ گئے, پیاسے ہیں, لیکن فرماتے ہیں جیسے آپ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں بدبختوں نے دور سے ایک تیر کو وار کیا تو سیدھا ایک تیر آ کے آپ کے بائیں آنکھ میں لگ گئے. اب تیر کو کیسے نکالے, نہ سیدھا ہاتھ ہے نہ بایاں ہاتھ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, مشکیزے کو نہیں چھوڑے. پھر تھوڑا آگے بڑھنے آپ ارادہ ہی فرما رہے تھے, بدبختوں نے دیکھا مشکیزہ آپ کے زبان میں منہ میں ہے تو لہذا دور سے تیر مارے. نعوذ باللہ وہ تیر مشکیزے میں بھی لگ گیا, ادھر مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی پورا نیچے گر گیا. نہ ہاتھ ہے, نہ سیدھا ہاتھ, نہ بایاں ہاتھ, نہ اب کوئی مشکیزہ باقی ہے. اب یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں تیر لگی ہوئی ہے لیکن غیرت ایمانی دیکھیں کیسا ان لوگوں کا ایمان تھا. یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ویسے ہی آگے جیسے بڑھ رہے ہیں اب زور سے چیخنے لگے یا اخی الحسین یا الامام ادرکنی. یہ الفاظ ادا کرنے لگے اے میرے بھائی, اے میرے امام, ہاتھ کٹ چکے ہیں, آنکھ پھوٹ چکی ہے, مشکیزہ پھٹ چکا ہے, اے میرے بھائی اب آرزو کچھ بھی نہیں, اب آرزو تو یہ ہے گود امام حسین کا ہو, سر عباس علمبردار کا ہو, آپ کے گود میں آپ کا دیدار کرتے ہوئے اللہ مجھے جامع شہادت عطا فرمائے گا تو عباس کامیاب ہو جائے گا. یہ کہنا تھا. اب آگے بڑھ رہے تھے, اب علم آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے خیموں میں سے. جب یہ آواز امام حسین نے دیکھا گوارا نہیں ہوا, تلوار لیتے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, نہ ان کو یہ کوئی خیمہ گوارا ہوا, زور سے ایر لگاتے ہوئے یہ فوجیوں کے درمیان آتے ہیں. جیسے انہوں نے دیکھا جھٹ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گلے میں ان کے جسد مبارک کو رکھتے ہیں اور خیمے کے قریب لاتے ہیں. جیسے کئی خیمے کے قریب آئے, نہ کوئی بازو ہے, ادھر سے خون بہ رہا ہے, ادھر سے خون بہ رہا ہے, چہرہ پورا خون سے لال ہو چکا ہے, اور جو ان کی داڑھی تھی یہ کربلا کے آتے وقت کہتے ہیں بعض بال سفید ہو چکے تھے. اب وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی لالی کا خضاب لگایا ہوا ہو, پوری داڑھی لال ہو چکی ہے. یہ منظر تو دیکھنا تھا. حضرت سیدنا امام عالی مقام کو گوارا نہیں ہوا, ویسے ہی کیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھے اور کہنے لگے میرے بھائی لماذا عرفت وقصبت هكذا. بولے اے میرے بھائی بتاؤ, شہید ہونے والے نے تو کئی ارادے کرتے کہ میدان میں جا کے شہید ہو, تمہارا ہاتھ کٹ چکا ہے, تمہاری آنکھ پھٹ چکی ہے, مشکیزہ پھٹ چکا ہے. عباس پورے جسم پر کئی تیر لگے ہوئے تھے, کئی تلواروں کے وار لگے ہوئے تھے, کیا بات ہے آپ بتاؤ. یہ خواہش کی تو فرماتے ہیں میرے والد محترم فرماتے ہیں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ کی جو والد محترمہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آنکھوں کو کھولے, جب آپ نے پیدا ہو کر اپنے آنکھوں کو کھولے تو آپ کے قریب کوئی نہیں تھے. فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کسی کا دیدار کیا تھا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے.
تو فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا آپ کا چہرہ سامنے تھا، اب دنیا سے جا بھی رہا ہوں، میری یہ نیت میرا ارادہ ہے امام عالی مقام ہو آپ کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ تو عباس کے اعمال اپنی جگہ، عباس کی شہادت اپنی جگہ، لیکن امام عالی مقام کا دیدار اپنی جگہ۔ میرا ایمان ہے دیدار کروں گا میرے امام کی تو یقیناً اللہ مجھ کو جام شہادت بھی عطا فرمائے گا اور کل قیامت میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں آپ کو ان کا جذبہ ایمانی کیسا تھا، ہر چیز کو قربان کر دیے، کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ تو فرماتے ہیں ایسا جسد آپ کا اٹھانے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے کے بازو میں رکھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ہر جو بھی شہداء تھے ہر ایک کو الگ الگ خیموں میں رکھا گیا۔ پھر فرماتے ہیں جب یہ منظر دیکھا تو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، ان کے بڑے فرزند، اس لیے ان کا نام علی اکبر رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں 18 سال کی عمر ہے، جب اپنے چچا جان کو دیکھے جام شہادت نوش فرمائی تو آپ کو گوارا نہیں ہوا، تو اب گھر میں کوئی بڑے لوگ نہیں بچے، ہر کوئی جتنے بہادر تھے میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کر دیے۔ دیکھیں یہ ظالموں نے کیسا ظلم کیا، یہ یزیدیوں نے یہ بھی نہیں سوچا یہ اہل بیت کرام کے گھر والے ہیں، پانی سے روکے، پریشان کیے، برے الفاظ ادا کیے، لیکن امام اور آپ کے گھر والوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے ہر چیز کو برداشت کی۔ جب اب دیکھیں چلتے ہیں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، آگے آگے کہنے لگتے ہیں 18 سال کی عمر، وہ سیدھے سادے شباہت کے۔ تو فرماتے ہیں آپ کی صورت کے بارے میں آتا ہے، آپ کی جو صورت تھی یہ رسول اللہ کی شبیہ رسول جن کو کہا جاتا تھا۔ امام حسین نے جب علی اکبر کو دیکھا آتے ہوئے رونے لگے، یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جیسے ہی علی اکبر قریب آئے تو امام حسین کہنے لگے اے شبیہ رسول اللہ، اے صورت رسول خدا، جب جب بھی مجھے میرے نانا جان کی یاد آتی ہے تو اے علی اکبر میں تم کو دیکھتا ہوں، جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اے علی اکبر تم اجازت نہ لینا، میں تم کو اجازت نہیں دوں گا، تم تو میری ایک واحد نشانی ہو جس کو دیکھ کر مجھے رسول اللہ یاد آتے ہیں، مجھے حضرت بھی میرے نانا جان یاد آتے ہیں، اس امت کے شارع علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ اے علی اکبر اجازت نہ طلب کرنا۔ تو کہتے ہیں بابا جان ہر کوئی اپنے جام شہادت کو نوش فرما رہا ہے، آپ اجازت دیں، مجھے موقع دیں، دشمنوں کو نیست و نابود کروں گا، میں ان کو تباہ و تاراج کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے جاؤ اپنے پھوپھی اور اپنی والد محترمہ سے تم اجازت دو۔ اور روایتوں میں آتا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والد محترمہ ام رباب جن کا نام آیا ہے، بڑے ناز و انداز سے آپ ان کی تربیت کی، لیکن کہتے ہیں آپ کی والد محترمہ سے زیادہ آپ اپنی پھوپھی بی بی زینب کے پاس رہا کرتے تھے۔ بی بی زینب اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلائے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بی بی زینب وہ ہیں فرماتے ہیں میں حضرت علی اکبر کو کبھی اپنے بھانجے کے الفاظ سے ادا نہیں کیے، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا لخت جگر، یہ الفاظ ادا فرماتے تھے۔ تو ان میں اب دیکھیں فرماتے ہیں انداز کیسا ہوا جب جیسے عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خبر بی بی زینب نے سنا، غشی میں آپ چکر آ کر گر گئی، خیمے میں لیٹی ہوئی تھی، ہوش نہیں تھا۔ اب دیکھیں علی اکبر تلوار لے کر اپنے سر پر امامہ باندھ کر جاتے ہیں اپنی پھوپھی جان کے پاس جو روحانی ان کی والدہ تھی، فرماتی ہے غشی ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، 3 دن سے بھوک ہے، 3 دن سے پیاس ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، مصائب گھیرے ہوئے ہیں، آپ گری ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں امام حسین نے فرمایا جاؤ جا کر پھوپھی جان کے پیشانی پہ بوسہ دینا اور ان کی اجازت لینا، پھر میدان جنگ میں جانا اگر اجازت دیتی ہے۔ تو جب یہ گئے تو دیکھتے ہیں آپ کے چہرہ اتنا سکڑا ہوا تھا، پریشانی کے چہرے کو دیکھ کر علی اکبر کو گوارا نہیں ہوا، بلکہ وہ آپ کے خدموں کے پاس بیٹھ گئے، اپنے خدموں کو بوسہ دیے۔ جیسے بوسہ دینا تھا بی بی زینب اٹھ گئی، اٹھ کے کہنے لگی اے علی اکبر لماذا انک جئت ہنا، اے علی اکبر بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ ابھی میرے دل سے میرے بھائی عباس کا غم
دور نہیں ہوا. بتاؤ اکبر کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا پھوپھی جان بچپن سے آپ ہمیں شہادت کے واقعات سناتے، پھوپھی جان رسول اللہ کے واقعات ہم کو بتاتے، میدان احد کا واقعہ، میدان بدر کا، جنگ خندق کی یہ چیزوں میں آپ نے ہم کو پالا. اب میرے والد محترم، میرا پورا خانوادہ علی اصغر بیمار ہے، زین العابدین اپنی جگہ بیمار ہے، اور حضرت سجاد وہاں پر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ گھر کے ہر کوئی یہاں پر یہ لالا زار، یہ پوری مصائب کے اندر یہ لطف ہے، میں کیسے خیمے میں بیٹھ سکتا ہوں؟ پھوپھی جان اب مجھے اجازت دے، یہ یزیدیوں کو نیست و نابود کر کے آتا ہوں. جب یہ کہنا تھا پھوپھی جان کی اجازت ملی، پھر والد محترم کے پاس آئے، پھر آپ نے اجازت دی. اب دیکھیں علی اکبر گھوڑے میں بیٹھ کر جاتے ہیں، جیسے ہی وہ آگے بڑھ رہے تھے ان کی شبیہ ہو بہو بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو کل ہم واقعہ سنے ان کے مشابہت جنگ میں ہیں، لیکن شکل میں ان کی مشابہت رسول اللہ سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ آگے بڑھے تنے تنہا ہیں، ایک تلوار ہے، نہ جسم پہ زرے ہیں، نہ کوئی ڈھال ہے. اگر کوئی تھی تو یہ تھا کہ ایمان ان کے پاس تھا. اور آگے بڑھتے گئے، دور سے ابن سعد نے دیکھا، یزیدی فوج کا سربراہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا ارے یہ تو علی اکبر ہے، یہ امام حسین کا لخت جگر ہے، یہ ان کا گھر کا لعن ہے. تو پھر فرمانے لگے، جیسے ہی وہ قریب آئے تو یہ بدبخت کہنے لگا اے علی اکبر میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تمہاری شکل میں رسول اللہ کی شکل نظر آتی ہے تو لہٰذا ایک موقع دیتا ہوں، تم کرو یہ جیسے آئے ہو ویسے ہی ہمارے لشکر میں مل جاؤ، تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اگر ہو جاؤ گے تو دریا فرات کا پانی بھی ملے گا، یزیدی فوج کی سلطنت بھی ملے گی، اور تم جہاں چاہے تم جتنا چاہے تمہیں دولت بھی دیں گے، بادشاہت بھی تم کو دیں گے، بس تم ہمارے پاس آ جاؤ. یہ کہنا تھا. تو دیکھیں امام علی اکبر کے الفاظ کیا نکلتے ہیں. وہ کہنے لگے اے بدبخت میں حق کے لیے گردن کو کٹا سکتا ہوں، گردن کو جھکا نہیں سکتا. یہ الفاظ کہتے ہوئے اب آگے بڑھے. ایک یہ مقام پر یہاں پر درس کے لیے بھی آپ کو ایک چیز بیان کرتے ہوئے جاؤ کہ آپ دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں کہ یہاں پر اتنے واقعات سن رہے ہیں، خانوادہ رسول اللہ اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کر رہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ ہم کیا دین کے لیے ایسے قربانیاں دے رہے ہیں؟ جان تو بہت دور کی بات، کہیں مال کی تو بھی قربانی دے رہے، کہیں وقت کی قربانی دے رہے. اجازت اگر چاہے تو میں بہت ذمہ داری سے یہ بات ادا کرتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں میسج آتا موبائل میں 1 لاکھ ہوئے، 2 لاکھ ہوئے، 10 لاکھ ہوئے، یہ لاکھوں کی پیٹیاں یہ موبائل میں جمع ہیں، لیکن جب دین کی کوئی بات آئے تو واقعات سننا کمال نہیں. اپنے دل میں ایمان کا ایسا جگاؤ جیسے جنگ خندق کے وقت، جنگ خیبر کے وقت رسول اللہ نے اپنی امت سے مدد کی اور نصرت کی ایک آواز لگائی تو روایتوں میں آتا ہے ایسے خاتون مسجدوں میں تھے، اپنے گلوں میں جو ہار تھے توڑ کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دیے، اور جو انگلیوں میں یہ ان کی انگوٹھیاں تھی پھاڑتے ہوئی انگوٹھیوں کو رسول اللہ کے سامنے ڈال دی. پھر رسول اللہ نے فرمایا اے میرے خواتین اسلام، اے میری اسلام کی بیٹیوں، اللہ کو تمہاری ادائی اتنی پسند آئی جیسے تم نے اپنے دنیا کے ہار کو دین اسلام کے لیے نشاور کر دیا، اللہ تم کو کل جنت کا ہار انشاءاللہ پہنائے گا. یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ نے دعا ادا فرمائی. آج ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں. آج ہمیں پھرنا پڑتا گھروں کو، آؤ نمازوں کو، آؤ فجر کو، آؤ جلسہ ہو رہا، آؤ رسول اللہ کی باتیں سنو. اے لوگوں یہ تمہارے رسول، تمہارے اہل رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بادشاہ کی گفتگو نہیں ہو رہی. افسوس کی بات ہے رسول اللہ کی بات سننے کے لیے ہم آپ کو بلانا پڑتا اور یہاں پر سجانا پڑتا. قربان جائیں ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے تمہارے سامنے آ کر جھکتے ہیں. یقیناً انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ جھکے ہوئے سروں کو اللہ بلند و بالا فرمائے گا. تو کرو دین کے لیے خدمت، جاؤ گھروں کو بلاؤ لوگوں کو، آؤ دین کے لیے، آؤ سیکھو رسول اللہ کے دین کو. امام علی مقام نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا تو اپنا کچھ تو بھی ہم لٹائیں، تھوڑا کچھ تو بھی اگر لٹائیں گے تو یہ واقعات کا سننا آپ کو فائدہ دے گا. بس سن کے آپ نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. دل میں ایمان کو جگاؤ. آپ دیکھیں کون سا گناہ آپ سے ہو رہا ہے. جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے دل مردہ ہوتا ہوا جائے گا. حدیث میں آیا
कसरत उज़्ज़ुही की तुमीतुल क़ल्ब, सिर्फ ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा करती है। तो आज हम कैसे ऐसे अमाल कर रहे हैं, उठते हैं तो झूठ, बैठते हैं तो झूठ, किसी की दिल लगी की, किसी को बुरे अल्फाज से अदा फरमाए, फिर कहते हैं हम आले रसूल के उशाक़ चाहने वाले हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जैसे अली अकबर ने मालूम था मैं जा रहा हूं फिर वापस लौट कर नहीं आऊंगा, लेकिन जैसे वो खैमे से जा रहे थे, बीबी ज़ैनब फरमाती है अली अकबर थोड़ा इर्जा, थोड़ा अपने चेहरे को पलटाओ। जैसे पलटाया तो दीदार किया, फिर अलविदा फरमाए। फिर उम्मे रबाब कहती है, फिर उम्मे लैला कहती है ऐ अली अकबर थोड़ा चेहरे को पलटाओ। जैसे उन्होंने देखा फिर वापस जाते गए तो इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे घर वालों, क्या बात है अली अकबर को इतना तुम देखते हो? तो फरमाते हैं ये अली अकबर जसामत में अली अकबर है, सूरत में रसूल खुदा है। हमें नहीं मालूम फिर ऐसी सूरत बाद में देखेंगे कि नहीं, तो लिहाजा हम दीदार कर रहे हैं ताकि हो सकता है ये आखिरी दीदार है। फिर इधर अली अकबर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, उधर इब्न साद किसको भेजता है? तारिक बिन शीस, जो वक्त का बड़ा बहादुर, वक्त का बड़ा पहलवान, जिसके चर्चे कुफा में हुआ करते, जिसके चर्चे मुल्क शाम में हुआ करते। ये नन्हे से अली अकबर जब आगे बढ़ते हैं, ये बड़े जसामत वाला आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ना था वो इब्न साद को कहता है इब्न साद डोली को सजा को रखो, इस बच्चे का ढांचा मैं तुम्हारे पास लाकर डालूंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो कुर्बान जाए अली अकबर जो घोड़े पे बैठे हुए थे, जीन को कसते हुए उछलते हुए उसके गर्दन पे वार करते हैं, एक ही वार में उस तारीख को खत्ल गिरी में खत्म कर देते हैं। उसका ढांचा इधर गिरा, इब्न साद देखा परेशान हो गया, ये तो अली अकबर दिखने में जसामत के छोटे नजर आ रहे, लेकिन क्या बात है कि बार में ये तारीख को तारीख को खत्ल कर दिए। फिर वहां पर उसका बेटा था उमर बिन तारिक, वो इंतजार में था। जैसे ही बाप के सर को गिरता हुआ देखा, ये बदबख्त ने कहा ऐ इब्न साद मुझको इजाजत दो, ये बच्चे को मारूंगा और मेरे बाप का बदला भी लूंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ना था, अल्लाह ने अली अकबर को इतनी ताकत अता फरमाई कि वो घोड़े को तेज तरह दौड़ाते हुए जैसे वो वार करना था, रिवायत में आता है अपने आप को झुका दिए और एक वार उसके गले पे कर दिए। एक ही वार में बदबख्त को नारे जहन्नम कर दिया। फिर रुके नहीं, फिर आगे बढ़ रहे थे। फिर उसका छोटा भाई तलहा बिन तारिख वो आगे बढ़ा, फिर उसको भी वैसे ही वार करते हुए वासिल जहन्नम कर दिए। अब फिर ये तीनों को जैसे ही जो वक्त के बड़े पहलवान कहलाते थे उनको खत्म करके जब वो आगे बढ़ने लगे, अब हलक जवाब देने लगा। हलक में प्यास हो रही थी, ये जिस्म में उनको कपाई शुरू हो रही थी। फिर वो वापस खैमे की तरफ आते हैं, आके कहते हैं या अभी अल-अतश, वालिद मोहतरम थोड़ा पानी पिला दो, अगर थोड़ा पानी मुझे दे देंगे तो मैं ये यजीदियों के नारे जहन्नम में मैं पहुंचा कराऊंगा। ये कहना था। खैमे के करीब आए, अब इमाम अली मुकाम देखते हैं, न मिश्किजों में पानी है न खैमे में पानी है, अब करूं क्या? तो फरमाते हैं ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे लख्त जिगर, यकीनन तुम प्यासे हो। जब भी मुझे मदीने में प्यास लगती तो मेरे नाना जान मुझको करीब बुलाते और कहते, मैं कहता नाना जान मुझे प्यास लगी है, तो नाना जान मुझको करीब करते, अपनी फरमाते ऐ हुसैन तुम मेरी जुबान को चूस लो। तो मैं रसूलुल्लाह की जुबान को चूसा करता था, ऐसे महसूस होता था जैसे हौज़े कौसर की नाली आपके जुबान से मेरे मुंह में आ रही, ऐसे महसूस हो रहा था। तो मैं हमेशा रसूलुल्लाह के ये अदा को पसंद करता और मैं मेरी सैराब कर लेता, अपने आप को मेरे पेट में मैं पानी को भर लेता। तो फिर जैसे ही अल्फाज सुना था तो बेटे ने कहा अबू जान ऐ मेरे इमाम बताओ, ये दुश्मन इंतजार में है, थोड़ा मुझे कोई ताकत दे दे। तो फरमाते आओ बेटे मेरे जुबान को चूसो, मेरे जुबान को चूस कर थोड़ी अपने दिल में थोड़ी राहत पालो, फिर जाओ इन दुश्मनों पर वार करो। अली अकबर करीब आते हैं, इमाम अली मुकाम को जुबान के ऊपर अपने होठों को रखते हैं। रिवायतों में आता है जैसे वो चूस रहे हैं तो देखकर एक
زور سے اللہ اکبر کی صدائیں نکالنے لگے، کہنے لگی اے میرے امام تمہاری زبان کو کیا ہوا؟ آپ کی زبان تو خشک ہو چکی ہے۔ تو آپ کہنے لگے بیٹا تم 3 دن سے پیاسے ہو اور میں 15 دن سے پیاسا ہوں بیٹا، اس وجہ سے میری زبان پہ اب کوئی لعاب بھی باقی نہیں رہا۔ پھر یہ کہتے ہوئے آپ نے چوسنا شروع کیا، تھوڑی تسکین ان کو مل گئی تو پھر آپ گئے۔ اب کہتے ہیں حل من مبارزن حل من مبارزن، ہائے کوئی لڑنے والا، ہائے کوئی وار کرنے والا، یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی اسے ایک طرف کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں اور یزیدی فوج کو نیست و نابود کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ابن سعد کہتا ہے اے فوجیوں، اے شمر تمہارے ساتھیوں کو تم حکم دو، اے شیز تم تمہارے ساتھیوں کو حکم دو، یہ بچہ نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے آسمان سے اترا ہوا کوئی طاقتور فرشتہ ہے، لہذا ایک نہیں دو نہیں 2-2 ہزار ان لوگوں پر وار کرو۔ لہذا کوئی قریب آتا ہے، کوئی برشیوں سے وار کرتا ہے، کوئی تیروں سے وار کرتا ہے، کوئی پتھر برساتا ہے، یہ گوارا بھی نہیں ہوا، سامنے رسول اللہ کی شبی کھڑی ہوئی ہے، پھر بھی ان لوگوں نے آپ پر رحم نہیں کھایا، ترس نہیں کھایا، ہر کوئی مارتے مارتے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پر آپ جام شہادت نوش فرمائے تو اس طرح حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمائے، پھر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمائے۔ تو غرض کے باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی میں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو لیکن دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کربلا یہ نہیں ہے کہ صرف 10 محرم میں اس کو ہم یاد کرنا ہے، بلکہ یہ کربلا کا واقعہ 1-2 نہیں بلکہ ہر دن میں کئی مرتبہ اس واقعے کو یاد کرنا ہے۔ جتنا یاد کریں گے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور اب یاد کریں عباس علم بردار کی شہادت کو، اب یاد کریں سیدنا فرزندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، اب یاد کریں مسلم بن عقیل اور کے فرزندوں کے شہادت کو، تو ایمان میں ایسا نورانیت اللہ عطا فرماتا ہے۔ جب یہ واقعہ سن کر ایمان تازہ ہو کر جب تمہارا سر اللہ کے سجدے میں جھکے گا تو اب پہلے والی نماز نہیں ہوگی بلکہ یہ نورانی والی اللہ نماز عطا فرمائے گا۔ تو یہ واقعات یہ نہیں ہے کہ اب بیٹھ کر اب تھوڑی واقعات سنیں، بلکہ ایمان کو تازہ کریں، ایمان کو جھنجھوڑیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں۔ یہ دل کیسے سخت ہو چکا ہے، ہم گھر والوں کی گفتگو سنتے ہیں، ہمارے دل پہ اثر نہ ہو تو یہ سننا آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ٹھان لیں، آپ دل میں یہ تیار کر لیں، اب آج اسے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نمازوں کا پابند ہوں گا اور میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا اور آل رسول جو تعلیمات دیے ہیں ان پر عمل کروں گا۔ ایسا سوچتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں، بات کو سمیٹتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا جو بیٹھنا ہے اور وقت میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی جو جذبہ ایمانی مجھے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اور ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کل انشاءاللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ کل خصوصی دعا بھی ہوگی، انشاءاللہ عاشورہ کی جو دعا ہے انشاءاللہ وہ بھی پڑھائیں گے۔ تو آپ آئیے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیے۔ دیکھیں گھر میں بیٹھ کے دعا کا پڑھنا الگ، مسجد میں بیٹھ کے سب کے ساتھ دعا کا پڑھنا الگ ہے۔ ذہن میں بات یاد رکھیں، نہیں معلوم آئندہ سال ملے گا نہیں ملے گا، تو لہٰذا نوجوانوں کو لاؤ، نوجوانوں کو اکٹھا کرو۔ یہ آپ کا جمع ہونا کوئی دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کا جمع ہونا یہ دین اور اسلام کے لیے جمع ہونا ہے۔ تو غرض کے جیسے ہی تمام لوگوں کے جسم مبارک وہاں پر رکھے ہوئے تھے خیمے میں، تو فرماتے ہیں اندر سے بی بی ام رباب آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں اے امام علی مقام جو آپ کی زوج محترمہ ہیں، آپ فرماتے ہیں امام علی مقام میں اب تک آپ سے کچھ بھی معلومہ نہیں کی، ہاں مجھے معلوم ہے ہمارے پورے خانوادے سے سب لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تمام جانثار شہید ہو گئے، لیکن بس میرا معروضہ یہ ہے میرے امام علی اصغر جو 3 دن سے پیاسا ہے، میرے سینے سے اب دودھ آنا بند ہو چکا ہے، کیونکہ میں بھی تو 3 دن سے پیاسی ہوں، 3 دن سے بھوکی ہوں۔ اگر کوئی دودھ پلانے والی ماں ایک دن اگر کھانا نہ کھائے تو اس کا سینہ سوکھ جاتا ہے۔ یہاں پر 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے کوئی پانی، اپنے دونوں ہاتھوں کو
اپنے چادر کو اٹھا کے کرتی ہے اے میرے سر کے تاج، میرے لیے نہیں، اپنے فرزند علی اصغر جو 6 ماہ کے بچے ہیں، 6 سال کے نہیں، 6 ماہ کے بچے، وہ علی اصغر کو معلوم بھی نہیں پیاس ہوتی کیا ہے، علی اصغر کو معلوم بھی نہیں دریائے فرات ہے کیا، یہ پانی ہوتا کیا ہے، ان کو کوئی خیال بھی نہیں۔ تو جیسے ہی بی بی ام رباب نے کہا بس کچھ بھی نہیں، میرے بچے علی اصغر کے لیے تھوڑا پانی لے کر آئیے ہے میرے امام، اگر تھوڑا پانی لیں گے تو بچہ پانی پی لے گا تو ہو سکتا ہے اس کے جسم میں تھوڑی طاقت ملے گی۔ ہاں مجھے معلوم ہے سامنے والے بدبخت ہیں، شقی الاشقیاء ہیں، ظالموں کے ظالم ہیں، یہ لوگ بدبخت ہیں، لیکن اگر کافر بھی سامنے ہو، اگر کوئی مسلمان کا چھوٹا بچہ ہو تو کافر بھی رحم کرے گا۔ ارے یہاں تو آل رسول ہے، بی بی سکینہ کے گھر والے ہیں، بی بی زینب کے گھر والے ہیں، اور فاطمہ بطول کے گھر والے یہاں پر ہیں، ان کے نواسے، ان کے نواسا یہاں پر ہے، ہو سکتا ہے ان کو رحم آئے گا، اے امام آپ لے کر جائیے۔ بی بی زینب بھی آگے بڑھ کے کہتی ہے، ان کی آواز میں وہ آواز ملاتی ہے، الماء یا اخی الماء لی علی الاصغر، یہ چھوٹے بچے کو پانی لائے۔ تو پھر ادھر سے ام لیلہ کہتی ہے اے میرے امام اب خالی نہ جائیں، ہو سکتا اگر آپ جائیں گے تو وہ ظالم سمجھیں گے آپ حملے کے لیے آ رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے کو آپ لے کر جائیں۔ تو اب دیکھیں امام یہ معصوم بچے کو دیکھ کر، معصوم علی اصغر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرماتے ہیں اے خدا یہ کیسا امتحان ہے، بڑے شہید ہو چکے، پیاسے شہید ہو چکے ہیں، اب یہ بچے کو میں لوں گا۔ تو ام رباب چھوٹے بچے کے امام علی اصغر کے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتی ہیں، امام علی مقام اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ اپنے جو عبایا تھا، آپ یعنی آپ کا جو بڑا آپ کا کرتا تھا اس میں آپ کو لپیٹ کر آپ آہستہ آہستہ جاتے ہیں، تو ادھر سے بدبخت لوگ دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ ادھر ابن سعد کہتا ہے، شمر لعین کہتا ہے ارے دیکھو نواسہ رسول اب اپنے جو بغل میں اپنے سینے سے کپڑے میں چھپا کر، ہو سکتا ہے یہ قرآن لے کر آ رہا ہے، یہ قرآن کو ہمارے سامنے رکھ کر ہم کو تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کوئی ایسا سوچتا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اپنے سینے میں کوئی تلوار چھپا کر آ رہے ہیں۔ تو غرض کے دیکھنے والوں نے ہر کوئی اپنے اپنے الگ الفاظ میں الفاظ ادا کرنے لگے۔ امام علی مقام اپنے سینے میں اپنے کپڑے کے اندر حضرت سیدنا علی اصغر کو لے کر آتے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھے یہ فوجی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو امام اپنے فرزند کو، اپنے لخت جگر کو ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا کے کہتے ہیں اے بدبختو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تم آرے رسول کو تو دیکھو، ہمارے چہروں کو دیکھو، عورتوں کے چہروں کو دیکھے، تمہارے سامنے ایک 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، یہ معصوم بچے کے لیے تھوڑا پانی دے دو۔ یہ کہنا تھا حضرت سیدنا علی اصغر کا جو چہرہ تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، خیمے میں سے خواتین نے دیکھا، کبھی سورج کو دیکھتی ہے، کبھی علی اصغر کے چہرے کو دیکھتی ہے، دیکھ کر کہتی ہے آج تو ہمارے لال علی اصغر کا چہرہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہے، کیونکہ یہ حسن مجتبی، علی مرتضی، فاطمہ الزہرا، رسول خدا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پھول ہے، کیوں نہ ان کے چہرے پہ نور ہو۔ بدبختوں نے ان کے سینے میں مہر لگا دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نار جہنم کے لیے چن لیا تھا۔ جیسے ہی حضرت سیدنا امام حسین تقریر کر رہے تھے، ابن سعد کے یہ میدان میں ان کے فوجیوں میں ایک لرزہ طاری ہو گیا، ان کے آنکھ میں ایک ہیبت طاری ہونے لگی، تلواریں نیچے گرنے لگی۔ جب یہ منظر دیکھا تو ابن سعد نے حکم دیا اے حرملہ، اے حرملہ، اگر دنیا میں کوئی آگے مجھ سے پوچھے، اگر کوئی سب سے زیادہ بدبخت ہے، سخت دل اگر کوئی ہے تو میں بولوں گا یہ حرملہ ہے۔ اے حرملہ اٹھا تیر اور مار دے علی اصغر کے گردن پر، علی اصغر کے گلے میں تیر وار کر دے۔ تو اب دیکھ حرملہ اپنے تیر کو اٹھاتا ہے، وہ جو تیر کی شکل روایتوں میں بیان کی گئی، ایک تیر ایسا ہوتا ہے سامنے ایک نوک ہوتی ہے، لیکن حرملہ جو تیر اٹھایا تھا اس کے پاس 3 نوک تھے،
उस तीर को 3 नोक थे। रिवायत में आता है ये उतना सख्त तीर है, जब सख्त घोड़े रस्सी छुड़ाकर भागते हैं, बिदकते हैं, तो दूर से वो तीर को घोड़ों को मारा जाता है ताकि उनके मजबूत जिल्द में वो तीर पैवस्त हो जाए। वैसे तीर को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब कहते हैं हुरमला तीर को उठाकर एक तीर वार करता है, अल्लाहु अकबर, अली असगर इमाम हुसैन के हाथ में है, एक तीर सीधे जानिब जाता है, फिर दूसरे जानिब बायां तीर जाता है। तो फिर इब्ने साद को गुस्सा आता है। इब्ने साद कहने लगा, या हुरमला माज़ा तफअलू, ऐ हुरमला क्या कर रहे हो, तुम तो रामी हो, तुम तीर अंदाज हो, तुम तीरों को चलाने वाले हो, एक छोटे बच्चे के ऊपर तीर नहीं चलाते। तो अब हुरमला जैसा बदबख्त कहता है, नहीं इब्ने साद, मैं तो तीर बरसाना चाहता हूं, लेकिन जैसे जैसे बरसाने की कोशिश करता हूं, कोई खातून का आंचल अली असगर के सामने आता है और मेरा तीर का निशाना छूट कर जाता है। रिवायतों में आता है, कहा ये बार बार अली असगर के सामने आने वाला आंचल किसका था? तो कहते हैं ये आंचल किसी दूसरे लोगों का नहीं, बल्कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आंचल था। गैब से आवाज आ रही थी, ऐ हुरमला तू भी किसी का बाप होगा, ऐ हुरमला तेरे घर में भी बच्चे होंगे, ऐ हुरमला तेरे घर में भी बेटी होगी। क्या तेरे दिल में अल्लाह ने इतना रहम भी नहीं कि अता किया? तो जब ये आवाज सुनता हूं तो मेरा निशाना छूट जाता है। तो इब्ने साद ने कहा, नहीं अब उधर ना देखना, बस अली असगर के गर्दन को देखते हुए, उनके हलक को देखते हुए तू वार करना। अगर तू वार ना करेगा तेरे गर्दन को मैं तलवार से उड़ा दूंगा। ये अल्फाज देखना था। अब फरमाते हैं रिवायत अल्लामा हमीद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह रिवायत में नकल फरमाते हैं, आपने कहा हुरमला तीर को उठाता है, एक जोर से तीर को वार करता है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो तीर सीधा किस पर? ऐसे मासूम बच्चे पर जो 6 माह का बच्चा है। हमारे घरों में बच्चे हो, 6 माह का बच्चा झूले में भी बेचैन हो जाता है, तो बाप भी उठकर बच्चे को झूला झुलाता है, माँ भी उठकर बच्चे को सीने से लगाती है। 6 माह का बच्चा, उसको मालूम नहीं प्यास क्या है, उसको मालूम नहीं ये गर्मी क्या है। जब हुरमला का तीर आ रहा है तो तारीख में ये मंजर ने देखा होगा कि अली असगर को मालूम नहीं अब मुस्कुराना है कि रोना है, कि ये तीर जो मेरे पास आ रहा है। छोटे बच्चे हैं, अगर आप आग दे वो आग को भी पकड़ लेंगे, छोटे बच्चों को आप तलवार दे वो तलवार को भी पकड़ेंगे। उन्हें मालूम नहीं ये चीज करने वाली क्या है। कुर्बान जाए अली असगर की। कहते हैं उधर से तीर आ रहा था, इधर अली असगर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, जैसे छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं। तो फरमाते हैं वो तीर आकर उनके गले पे लगता है। एक रिवायत में आता है एक तीर ऐसे आया कि एक कान से निकलकर दूसरे कान पे निकल गया। इमाम अली मुकाम ने ये मंजर देखा तो घुटने पे गिर गए, गिर के कहने लगे, अल्लाह ये आले रसूल की कुर्बानी को इस्लाम के लिए कबूल फरमा। ये कहना था, अली असगर उसी वक्त शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कानों में से खून टपक रहा था। मासूम बच्चा, छोटा बच्चा अली असगर। इमाम हुसैन ने जब ये मंजर देखा तो उनको गवारा नहीं हुआ, उनके चेहरे के करीब अपने दोनों हाथों को रखते हैं। ये कभी कान से खून टपक रहा है, कभी गले से खून टपक रहा है। इमाम अली मुकाम रोते जा रहे हैं और ये खून को अपने हाथ में रखा। जैसे रिवायत में आता है आपने न आसमान में अपने खून को फेंका और ना ही जमीन पर आपने उस खून को डाला, बल्कि बाज लोगों ने ये कहा कि अगर आसमान पर डालेंगे क़यामत तक कोई बारिश होने वाली नहीं, अगर जमीन पर डालेंगे तो जमीन कहने लगी अब कोई पौधा उगाने वाली नहीं। तो आपने फरमाया अली असगर का खून ऐसा नहीं है कि पानी न बरसे और जमीन पौधा न उगाए। ये कहते हुए आपने कहा हम आले रसूल सारे आलम के लिए रहमत बनाकर आए भेजे गए हैं। लिहाजा ये कहते हुए आपने उस खून को अपने दाढ़ी मुबारक को लगाया और रोते हुए अली असगर को अपने खैमे में लाकर डाल दिए। तो आप फरमाते हैं आप उनको इस दामन में छुपाए हुए थे। उम्मे रबाब कहने लगी, ऐ हुसैन क्या मेरा बेटा पानी पी लिया? बीबी ज़ैनब कहती है क्या मेरा भांजा पानी पी लिया? तो आप देखें इमाम हुसैन कहते हैं हाँ हाँ वो पानी ऐसे पिए हैं कि सीधा उनके गर्दन पर ये दुनिया की नहर दरिया फरात का ताल्लुक नहीं, बल्कि रोज़े कौसर की हौज़े कौसर का उनका ताल्लुक हो चुका है। अब वो हौज़े कौसर से यहाँ से पानी पिएंगे। ये कहते हुए आप घर में लाए। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार आपके पास थी।
وہ تلوار سے کھودے. ننھے بچے 9 ماہ کا مہینہ گود میں بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں تلوار سے کھودے اور ان کو وہاں پر رکھے اور وہاں پر تدفین آپ کی مکمل ہوئی. اس طریقے سے امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. دیکھیں پیارے اسلامی بھائیو، کیسی قربانیاں ہیں، کیسا ایمان، کیسا جذبہ. آج ہم کوئی نیک کام کرنے کے لیے بھی سوچتے، مت سوچو میرے بھائی کب موت آتی معلوم نہیں، کب موقع اللہ دے رہا ہے. آپ کو فجر میں اٹھے، اذان ہو رہی ہے تو اللہ یہ موقع آپ کو دیتا ہے. کوئی دین کا کام کرنے کے لیے آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے تو سمجھو اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، سمجھو اب آپ کے دل کو دنیا کے نہیں رب کے ذکر کی ضرورت ہے. اب ذکر کرو گے تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور دل بے قرار اور جذبہ ایمانی کم ہونے لگے تو اہل بیت کرام کے نام پر فاتحہ دلاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی ایمان سے منور فرمائے گا اور اس کی قوت بھی عطا فرمائے گا. امام عالی مقام کے گھر کے تمام فرد شہید ہو گئے، خواتین ہیں، اب بس امام عالی مقام ہے. اب ادھر امام عالی مقام تیاری کر رہے ہیں. اب آپ کیسے جاتے ہیں میدان کربلا میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے متعلق ہم سنیں گے. تو آپ ہی مت آئیے بلکہ سب کو بلا کر لائیں. یہ پورے محبوب نگر میں الحمدللہ آپ کے محلے کو یہ سعادت مندی ہے. ایک بات یاد رکھے، ہر کوئی اپنی محفل کوئی اپنی عقیدت مندی میں کر رہا ہے، لیکن یہ مسجد میں پورے 10 روزہ پورے محبوب نگر میں کوئی مسجد میں سجا رہے ہیں تو یہ انوار مدینہ مسجد ہے. الحمدللہ آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ 1 گھنٹہ، میں تو آدھا گھنٹہ ہی بولا مظہر صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم آپ آئیں، سنیں. آپ واقعات سنیں گے تو آپ کی اولاد کو آپ سنائیں گے. اگر آپ واقعات نہیں سنیں گے تو آپ کیسے ادا کر سکتے؟ کیا بتائیں گے؟ اب یوٹیوب کھول کے بتانا پڑتا یہ ہے بول کے. ارے آپ کے زبان سے اہل بیت کی محبت آپ کا بیٹا سنے گا تو آپ کو نہیں بلکہ مرتے دم تک وہ اپنے بچوں میں بولے گا میرے ابو اہل بیت کی محبت اس طرح بیان کرتے ہیں، میرے ابو اس طرح بیان کرتے ہیں. وہ مرتے دم تک آپ کو بھی یاد کرے گا، اہل بیت کو بھی یاد کرے گا، جس کے نتیجے میں اہل بیت کی محبت میں اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے گا، تمہارے بچوں کی بھی مغفرت فرمائے گا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کرام کی تعلیمات پر ہمیں موقع نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.